رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خوردار جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چار سو اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایک کار کی تیز روشنی ابھری۔ اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر 26 سال کے آس پاس جبکہ لڑکی کی عمر 24 سال تھی۔ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہے۔ لڑکے نے عام سی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ لڑکی نے مسکرا کر اس لڑکے سے کہا۔ نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے کبھی راضی نہ تھے۔ لڑکا مسکرا کر بولا۔ گھر والے راضی بھی کیسے ہوتے؟ تم کوئی کام تو نہیں کرتے نا؟ لڑکی نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے نوکری کے اصول کے لیے کیا نہیں کیا۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ لڑکی یکدم چونک کر بولی، سرفراز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد دانش کے گھر پہنچا دے گا۔ کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ کار بڑی تیز رفتار سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس بات میں گردن ہلا کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو اور آج کے دور میں یہ باتیں صرف محض افسانے ہیں۔ اس نے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ صدف کے جملے اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ ایک زوردار دھماکے تھا جو اس نے سنا تھا، ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھیں، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف والے میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی کہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک گئی اور سرفراز کا سر کار کے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے۔ اس سڑک سے جڑے تمام پراسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو وہ کبھی بھی اس سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ کرنا تھا۔ چنانچہ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اسی چیز کا خون ہے جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی، اور آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قد آدم مجسمے سے ٹکرا کر رکی تھی۔ اس نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ چونک گئی۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ صدف کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھے۔ بس اتنا ہوا کہ اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جس کو دیکھا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں جن میں وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ دوسرے پر صدف لہرا کر اس نوادر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا
خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد کی لڑکی کو اسی کی شادی سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی، لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے، انہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑا تھا۔ چند سال پہلے تک کاشف اتنا کامیاب کاروباری نہ تھا، بس چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد پاپڑ بیلنے پڑے تھے، لیکن اس کی محنت اور لگن نے اس کے کاروبار کو 10 سال میں ہی بلند اور عروج بخشا تھا۔ عروج آنے کے بعد بھی اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ایک سے بہت محبت اور عاجزی سے ملتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی انڈسٹری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہوئی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی، وہ ہمیشہ ہی ان بے وقت کاروباری میٹنگ سے چڑ ہی کھاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے ناک منہ چڑھائی تھی، لیکن ہنس کر ٹالتے ہوئے وہ گھر سے نکل آیا تھا۔ جلد پہنچنے کے لیے اس نے ایک مختصر راستے کو چنا تھا۔ کاشف جانتا تھا کہ اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شدید قسم کے ٹریفک جام میں پھنس جائے گا، جو کہ اسے گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والی پراسرار اموات تھیں۔ پہلے اس سڑک پر کافی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر خوف پھیلنے لگا تھا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھیں۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشانات ہوتے اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی درندے کا کارنامہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا جو کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے تھے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ کوئی بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورغلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شعر کی داستان سناتا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارا کرتا تھا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی ٹھوس قدم اٹھا پاتی، ملک میں طاعون کی وبا پھیلی جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا تھا، چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے اس لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان مجرموں کی بدروحیں اس علاقے میں لوگوں کو مارتی پھر رہی ہیں۔ چنانچہ حکومتی اقدامات کا کوئی ٹھوس فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی اور اس سڑک کو حادثاتی مقام قرار دے کر بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی بہت سے من چلے جاتے اور پھر کبھی واپس نہ آتے اور ان کی لاشیں اس حالت میں ملتی جو کہ وحشت اور بربریت کا نمونہ ہوتی۔ کاشف بڑے ہی پرسکون انداز سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، دل ہی دل میں ان لوگوں کی توہم پرستی پر کہے لگا رہا تھا جو کہ اس سڑک کو آسے بھی گردانتے تھے۔ ابھی تک اس کے ساتھ ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ سڑک کے دونوں اطراف طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے وافر مقدار میں موجود تھے۔ کاشف کو کار چلاتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا مگر سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سڑک تو شیطان کی عادت کی طرح لمبی ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کے بعد اسے مین روڈ پر ہونا چاہیے تھا جہاں سے ہوٹل سی ایگل کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کی نظر فیول میٹر پر پڑی۔ فیول کا نشان بتانے والی سوئی 0 کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مطلب پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب شدید قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ملاقات کا وقت بھی شروع ہوا جاتا تھا۔ اچانک کار نے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ چند لمحوں کے بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کی دائیں طرف کچے میں اتر گئی۔ کار کا فیول میٹر کی ریڈنگ شو کر رہی تھی کہ وہ رک چکی ہے۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار
سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کر کے چلے گئے تو اس کے بزنس کی ساکھ مزید کافی خراب ہو جائے گی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا تھا۔ یہ اتنا ہی وقت لگ گیا کہ جتنا ٹریفک جام میں لگتا تھا۔ دور دور تک تحت نگاہ ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنے فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ دیکھ کر اس کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی